باقی عبارت النص سے حیات ثابت ہے، انبیاء کی دلالت النص ہے، لیکن آپ کا دلالت النص سے حیات انبیاء ثابت ہے اور عبارت کرام مولانا منظور مینگل صاحب کا یہ بیان غور سے سنیں اور بلا اسکپ کیے مکمل سنیں تاکہ آپ لوگ کو علمی فائدہ ہو اور حیات النبی کا جو مسئلہ ہے اس پر کیا نظریہ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کا بھی علم ہو۔ مکمل یہ بیان سنیں۔ النص سے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ نبی شہید ہے، تبھی موت اگر بسترے پر نبی کو موت آ جائے تب بھی نبی شہید ہے، سب کو سبحان اللہ، دونوں طریقے سے نبی کا حیات ثابت ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سَيِّدُ نَبِيُّ الرَّسُولِ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، میں نے حیات انبیاء پہ آپ کو ایسی زبردست فارمولہ بتایا ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کو کسی نے توڑا، یہ دھماکہ کیا میں نے پنجپیریوں میں اور غیر پنجپیریوں میں، ایسا دھماکہ کیا، یہ دھماکہ میرا ہے۔ آپ لوگ چونکہ بے قدر ہو، اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس، بولو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ بہت آسان ہے، وہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف نحمیر کا، ہدایت و نو کا، اگر اللہ نے کسی کو نحمیر سمجھایا ہو تو مسئلہ نحمیر کا ہے۔ دیکھو زیدن کا مفہوم الگ ہے، قائموں کا الگ ہے، تغایر مفہوم ہے لیکن تصادق فی المصداق ہے، وہی زید ہے قائم بھی وہی ہے، یہ منظور ہے اور مدرس بھی یہی ہے، المنظور یدرسو، تو منظور جہاں ہے یدرسو خبر ہے تو یدرسو بھی ادھر ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ منظور ادھر ہے اور یدرسو کوئٹہ میں المنظور جالس، منظور کا مفہوم الگ ہے، جالس کا الگ ہے، لیکن جہاں منظور ہے جالس بھی، منم کو یہ مشکل چیز ہے، جدھر منظور ہے جالس ادھر ہی ہے، مفہوم دونوں کا الگ الگ ہے لیکن مصداق تو دونوں کا ایک ہے۔ اب پنجپیری حیات انبیاء کی منکر نہیں ہے، وہ حیات انبیاء کی منکر نہیں ہے، الانبیاء احیاء تک دونوں کا اتفاق ہے، لیکن صرف ہمارے باقی اکابرین علماء دیوبند فرماتے فی قبور محاذی، انبیاء زندہ انہی قبروں میں، اور پنجپیری حضرات کہتے کہ فی اعلیٰ علیین، اعلیٰ علیین میں، آپ کو سمجھے آیا؟ تو الانبیاء احیاء، انبیاء مبتدا اور احیاء اس کے لیے خبر ہے۔ اب یہ احیاء اعلیٰ علیین میں حیات ہے یا قبر میں ہے، تو مبتدا جہاں ہوگا خبر بھی وہی ہوگی، بولو مبتدا جہاں ہے کیا ہے، خبر بھی وہی ہے، بس اس کا تم توڑ پیش کرو اس سال کے آخر تک اور ٹیلی فون کرو ادھر ادھر، مسئلہ صرف نمیر کا ہے۔ چونکہ ہمارا ایک ساتھی ہے، بڑا قابل آدمی ہے، میں اس کے قابلیت کا اعتراف بھی کرتا ہوں، پنجپیری ہے، بہت قابل آدمی ہے، مدرس ہے، تو میں دبئی میں تھا، بھیک مانگنے کے لیے میں دبئی چلا گیا، اس نے مجھے فون کیا، کہا کہ خدا کی قسم میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ سے بھی ترجمہ پڑھا ہے، پنجپیری سے پڑھا فلاں سے، لیکن بعض باتیں ظالم آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ کہیں ملتی بھی نہیں ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھے علماء اور بھی آتے ہیں حضرت شیخ القرآن کے ساتھ، میں نے کہا بس آپ کی دعا ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ نہیں گزرا کہ وہ کہیں تقریر کر رہے تھے، مسئلہ حیات انبیاء یہی چیزیں ان کی ہوتی ہے، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے حیات انبیاء، تو کسی بدماش نے بدماشی یہ کی، اس کو پرچی دی کہ جہاں مبتدا حیات وہی ہوگی، خبر کہاں؟ ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں جہاں مبتدا ہے خبر بھی وہی ہوگی، انبیاء جہاں ہے، نبی جہاں، مبتدا جہاں، یا دوسرے الفاظ اگر آپ سمجھتے ہیں، ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ جہاں متصف ہے، ثبوت معمول وہیں پر ہوگا۔ وہ تو نحوی تعبیر تھی جو میں نے آپ کو بتائی، منطقی تعبیر یہ ہے ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ جو متصف جہاں پر ہے تو ثبوت معمول وہی ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی جب ادھر ہے تو حیات پھر آسمان پہ کیا کرے، نبی جب ادھر ہے قبر میں تو حیات ادھر جا کر کے کیا کرے گی؟ تو اس نے جو ہے نا جب اس کو پڑھا تو ہل گیا، مسئلہ کوئی فنی بات نہیں ہے، منطقی بھی نہیں ہے، مسئلہ صرف غور فکر کیے، نحمیر کا مسئلہ ہے۔
تو اس نے کہا کہ یہ خدا کی قسم یہ تحریفیں یہودی لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ تحریف، اس قسم کی تحریفیں یہودی لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ کیا اس کا جواب یہی ہے؟ بولو، اس کا جواب یہی ہے؟ اس کا جواب تم فنی طور پر دے دو نا، فنی طور پر دے دو۔ تو کہا کہ یہ یہودی۔ تو میں نے کہا یا اللہ، ایک ہفتہ گزر گیا، اس نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم کہ وہ باتیں بعض ترجمے میں سامنے آتی ہے، اور ابھی فوراً اس نے یہودی کہہ دیا۔ تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بغیرت میں یہودی بول رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یار تو اس کو توڑتا، اگر تیرے پاس فن تھا منطق سے اور ناو سے تو اس کو توڑتا، تو اس کو توڑ نہیں سکے، آپ نے یہودی کہہ دیا ظالم اتنے۔ کہتے ہیں آپ مجھے معاف کر دو، خدا کی قسم اس حرامی نے مجھے مجلس میں ایسا گھیرا، میرے پاس جواب نہیں تھا تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا، اس لیے میں نے کہا یہودی۔ سمجھے؟ اس طریقے پر یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ کچھ والا پڑ گیا؟ اس طرح مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ اور لیکن آپ سے بھی پھر میری گزارش ہوگی، سمجھ رہی میں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو حضرت اقدس مولانا پنجپیری اور شیخ القرآن کے خلاف الو تو اس کو پیش کر، اور مولانا پنجپیری کو گالی دے، شیخ القرآن کو۔ یہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں، بڑے لوگ ہیں مولوی صاحب، خدا کی قسم بڑے لوگ ہیں۔ توحید آپ کا اختلاف ان سے ہوگا، سمجھے، لیکن اس کا توڑ صرف میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ اچھلنا کودنا نہیں مولانا، اچھلنے کودنے کی کوشش نہیں کرنا۔ ہمارے اکابرین ہیں، اختلاف ان کا ہوتا رہتا ہے، سمجھے، لیکن مولانا وہ درجہ ثانی اور ثالثہ کا شاگرد نہیں ہے مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے لوگ ہیں مول صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ یہ مثال مولوی منظور نے آپ کو بتا دی، آپ اس سے ان پر لعنت بھیجنا شروع کر دیں، بیٹا اپنے آپ کو سمجھا بھی کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کا توڑ میرے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں۔ آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں، اس کا توڑ کسی کے پاس۔ اس لیے اب آپ کو میں آج بتا رہا ہوں، بخدا ہر مسئلے میں، مغلق مسئلے میں 2-3 باتیں میں چھپاتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، سادیہ شیرازیہ سب کا مدح کمزات ہو رہا، کمزات چون کابر شود گردہ زنہ دوستاد ہو رہا۔ وَعَلِّمُهُ الرِّمَایَةَ كُلَّ يَوْمٍ، تیر اندازی میں نے سکھایا۔ فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ، جب ہاتھ اس کا مضبوط ہو گیا، رمانی، تیر میرے پیٹ میں اس نے مارا۔ وَعَلِّمُهُ الرِّمَایَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي، اور جب یہ ہے کہ بازو اس کا مضبوط ہو گیا، مجھے اس نے مار لیا۔ اس لیے بہرحال اس طرح سمجھو کہ حیات انبیاء کا ثبوت ہے، کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ ابن عبد البر نے جیسے لکھا، ما لا یرا لا یکیف، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، لیکن حیات فی القبر ثابت ہے۔ اور سعودیہ والوں کی بڑی پیاری عبارت ہے، میں عرض کر رہا تھا چونکہ نبی شہید ہے، اس بات پر آپ سے، سعودی والوں کی بڑی پیاری عبارت ہے، اس سے اچھی عبارت آپ کے ہندوستان والے اور پاکستان والوں کی نہیں۔ بل هو حی فی قبرہ بحیات برزخیت وسط بین حیاتی فی الدنیا و بین حیاتی فی الآخرہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات نے یہ بیان مکمل سنا ہوگا۔ یہ تو آئیے اب اس پر کچھ تجزیہ نگاری کرتے ہیں کہ مولانا منظور مینگل صاحب کا حیات النبی پر۔ حیات النبی کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ قیاس بھی کرتا ہے، جب شہداء زندے ہیں تو نبیوں کا درجہ شہداء سے بڑھ کر ہے، شہید سے بڑھ کر ہے، تو نبی بھی زندہ ہوں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کو جو زندگی ہے، یہ زندگی قبر میں ہے یا حیات برزخی، یعنی برزخ جو دوسرا عالم ہے، دوسری دنیا ہے، اس میں یہ حیات ہے آسمانوں پر۔ تو علماء دیوبند اہل سنت کا یہی نظریہ عقیدہ ہے، اور تمام کے تمام انبیاء کرام حیات النبی جو ہے زندہ ہے اپنے قبروں میں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت اب تک تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا، اور اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، کیونکہ دوسرا کوئی فرقہ ہی نہیں بنا، فتنہ ہی نہیں اٹھا کہ وہ حیات النبی پر بحث کریں، سوائے پنجپیری حضرات کے مماتی، کہ وہ حیات النبی کے قائل تو ہے لیکن دنیا قبر میں نہیں بلکہ برزخی کے قائل ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت دیوبند
بریلوی، اہل حدیث تمام کے تمام حیات النبی، قبر کے اور جو دنیاوی جیسی زندگی ہے اس کے قائل ہیں۔ تو یہ بحث ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اتنی عقل دے کہ اپنے بڑوں کے، اپنے جید علماء کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم ان علماء کو فالو نہیں کریں گے تو یقیناً ہوگا یہ کہ ہم دن بدن گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے اور گمراہ ہوتے رہیں گے، کبھی غیر مقلد کے ہاتھ، تو کبھی پنج پیریوں کے ہاتھ، تو کبھی کسی اور کے ہاتھ۔ تو ہمیں جس بھی مکتبہ فکر سے ہے تو وہ اپنے مکتبہ فکر کے علماء سے تعلق رکھے۔ علماء دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنا، جیسے جید علماء مولانا منظور مینگل صاحب، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب، ایسے جید علماء، مولانا طارق مسعود صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، ایسے جید علماء ہیں۔ الحمدللہ ایسے علماء کسی بھی مکتبہ فکر میں نہیں ہے جس طرح اور جیسے جید علماء اللہ نے علماء دیوبند کو عطا کیے۔ تو اس کے ہم جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اپنے بڑوں اکابر علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔